اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد روزانہ آپ جیسے ہی عصر کی نماز ادا کرتے ہیں فوراً آپ یہ یا غنیو یا مغنیو کی آپ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اچھا، اس کا ایک تو عصر کی نماز کے بعد ہے، یہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے 7 دن مسلسل کریں تو آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں، چلہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے دنوں کی تعداد جون سا ہے وہ 21 دن ہے، اس کی آپ نے زکوٰۃ صغیرہ ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ عامل بننے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے زندگی کے اندر اچانک آپ پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، اچانک آپ کو کوئی ضرورت ہے دست غیب سے، تو آپ اپنی ہر ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو فوراً شروع کر دیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ فی البدی آپ اس کو بغیر تعداد کے آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنی، تو وہ آپ کی چند گھنٹوں کے اندر اللہ پاک کے فضل و کرم سے دست غیب سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو آپ عصر کی نماز کے بعد روزانہ کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کا سارا دن بہت زیادہ اچھا گزرے گا اور اگلے دن عصر تک آپ کے تمام معاملات اللہ کی طرف سے بہتر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غنی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے نواز دے اور ہم نے اسی ذات سے مانگنا ہے۔ اللہ تو سب کو رزق دینے والا ہے، اللہ ہمیں بھی رزق حلال میں وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما، اضافہ عطا فرما۔ اور اس عمل کو کرنے سے جو شخص روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں روپے میں کماتا ہے وہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے لاکھوں کمائے گا، اور جو لاکھوں میں کماتا ہے اللہ پاک اسے برکت عطا فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جسے چاہے نواز دے، وہ ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں وہ دینے والی ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو نوازتی ہے۔ اس بات پر آپ یقین کامل رکھ لیں، اور یا غنیو یا مغنیو کا یہ جو وظیفہ ہے، یا غنیو یا مغنیو، یہ وظائف میں سے جو ان سے ہے وہ سردار وظیفہ کہا جاتا ہے اس عمل کو۔ اس عمل کا جو عامل ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ان سے ہے وہ فرشتے موکلات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بندے کے ساتھ مدد کو پہنچتے ہیں۔ جو یا غنیو ہے اس کے نیچے 4 فرشتے ہیں اور ان کے نیچے 70 فرشتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ سب اس بندے کی مدد کو پہنچتے ہیں جو بندہ اس کا ورد کرتا ہے۔ یا مغنیوں کی بھی یہی تعداد ہے۔ تو اتنی تعداد میں موکلات اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کے معاملات کے اندر تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے آپ کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور آپ پر آنے والے دشمنوں کی طرف سے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کے جادو جنات اسیب سایہ سحر اور جتنے بھی معاملات ہیں اس طرف سے آپ کو حفاظت ملے گی، اور آپ کے رزق حلال میں بے انتہا اضافہ ہوگا۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اس عمل کو کرنا ہے، چاہے آپ اس کا عمل کرتے ہیں یا چلہ کرتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں یا عصر کی نماز کے بعد کرتے ہیں یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کرتے ہیں، کیونکہ بزرگان دین نے تو اس کی بے شمار ترکیبیں بتائی ہیں، بے شمار اس کے جو ہے وہ مشاہدات کے ذریعے اس کے فوائد بیان کیے۔ اگر ان سب کو بیان کیا جائے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اسے تمام حاجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اس کے حلال میں بالخصوص برکت کے لیے، اضافے کے لیے۔ اب پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے جب اس عمل کو پڑھنا ہے تو یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ آپ کے لباس سے بدبو نہ ہو، آپ کا لباس ناپاک نہ ہو، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، اور کوشش کریں اس عمل کو آپ باوضو کریں، ٹھیک ہے جی، اور آپ کے جسم لباس سے بدبو وغیرہ نہ آئے، اور اس کے بعد آپ کوئی ایسی چیز کا استعمال بھی نہ کریں جس سے ہاتھوں سے سمیل پیدا ہو یا منہ سے بدبو پیدا ہو۔ تو کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ یہ چیزیں بدبو پیدا کرتی ہے، سمیل وغیرہ پیدا کرتی ہے، اس سے ہاتھوں میں بھی اور منہ میں بھی، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور ہو سکے تو آپ نے اگر چلہ کرنا ہے تو پھر تو لازم و ملزوم ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس بڑا گوشت بیف یوز نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر بھی احتیاط کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کوشش کریں تنہائی میں ہو، اگر تنہائی میں نہیں ہوتا تو عصر کی نماز آپ مسجد میں ادا کرتے ہیں، خواتین گھر میں، تو پھر یہ ہے کہ بچے ظاہری بات ہے فیملی وہ ٹائم، تو پھر یہ آپ زیادہ نہیں تو کم از کم خاموشی ہونی چاہیے، کم از کم شور شرابہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے یہ چھوٹی سی
चंद बातों पर अमल कर लिया तो आपको कामयाबी यकीनन मिलेगी। तो दुरूद शरीफ की खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, अपने मसले के साथ इंशाल्लाह आपको दुरूद शरीफ की दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा, अगर आप चिल्ला करना चाहते हैं, 21 दिन मुसलसल आप इस अमल को करना चाहते हैं, तो इसकी तादाद यह है कि 3313 मरतबा आपने पढ़ना है, या गनियु या मुगनियु। तो बेतौफीक आपने सदका गोश्त का लाजमी देना है, वो आप किसी गरीब को दे दें या बाहर रखवा दें, जिस तरह आपकी मर्जी है। इसकी ज़कात सगीरा जो सी है वो आपने अदा करनी है दिन के वक्त, किसी भी वक्त चलते फिरते उठते बैठते आप अदा कर सकते हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तीसरा कलमा आपने जो सा है हर नमाज के बाद आप पढ़ लें, आपकी मर्जी है, या फिर चलते फिरते उठते बैठते 1100 मरतबा आपने इसकी ज़कात सगीरा अदा करनी है, और रात को 313 मरतबा इशा के बाद आपने पढ़ना है। तो बिल्कुल इसके लिए अवसार लगाने की जरूरत नहीं, ना रजत का मामला है। हाँ, अगर आप 21 दिन की नियत करके इसको चिल्ले की सूरत में आप पढ़ते हैं, रोजाना की अमलियात की सूरत में अमल की, फिर इसको दरमियान में आप नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ते हैं तो फिर आप सदका वगैरह देना पड़ेगा, उसके बाद आपने जो सा इसको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। इसमें नागा हो गया तो फिर आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको वजीफा करते हैं तो आप असर की नमाज के बाद करें। कोई भी नामुमकिन से नामुमकिन काम है, मतलब कर्ज है आपके ऊपर बहुत ज्यादा और शदीद कर्ज है, आप कर्ज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो आप चाहते हैं कोई दस्ते गैब से ऐसी मदद आए कि मेरे रस्ते खुल जाए, कर्ज उतर जाए। दुकान है, आप दुकानदार है, दुकान पे आपके कस्टमर नहीं आता, रश नहीं आता, मसलन आपका कपड़े का कारोबार है, ब्यूटी पार्लर है, तजारत का कोई भी मामला है, तो आपको परेशानी है कि मेरा मतलब कोई भी कस्टमर नहीं आता, कस्टमर उस से नहीं आते, तो आप चाहते हैं मेरे दुकान पर कस्टमर आना शुरू हो जाए, तो आप दुकान पे बैठकर या गनियु या मुगनियु कसरत से पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन उसके लिए यह है कि हुब्बे तौफीक आपने सदका लाजमी देना है, रोजाना की बुनियाद पे दे दें, आपकी मर्जी है। 7 दिन एक खास अमल का होता है किसी भी मकसद के लिए, तो वो 7 दिन के लिए आप एक दफा सदका इब्तिदा में दे दें और 7 दिन अमल करें। 7 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, और आपने दरमियान में इस अमल को छोड़ना नहीं है, यानी कि 3 दिन में आपका मकसद पूरा हो गया तो आप 4 दिन बकाया है तो वो आपने पूरे करने हैं, ठीक है जी, वरना रजत के मामलात हो सकते हैं। तो आपने जो सा है असर की नमाज के बाद दुरूद शरीफ जो सा है वो आपने 7 मरतबा अव्वल पढ़ना है और 7 मरतबा आखिर में पढ़ना है। हर काम जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। तो आपने जो सा है दुरूद शरीफ 7 मरतबा अव्वल आखिर, दुरूद इब्राहिम आप पढ़ लें, तो दुरूद खिज़री भी आप पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। ये वाला दुरूद शरीफ है, जो आपको आसान लगता है वो आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो दुरूद शरीफ आपने 7 मरतबा अव्वल आखिर पढ़ने के बाद आपने या गनियु या मुगनियु ये 92 टाइम 92 मरतबा आपने ये पढ़ना है असर की नमाज के बाद। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दुआ मांगनी। याद रखिएगा, आपने वजीफा शुरू करने से पहले अपने मकसद, अपनी हाजत अपने ज़हन में रखनी है और उसे जुबान से अदा करना है रोजाना की बुनियाद पर। 7 दिन आपने अमल करना है तो 7 दिन ही, तो उसके बाद आपने दुआ मांग लेनी है। आप इसे रोजाना के मामूल में भी अमल को ला सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपको तमाम